پیچھے بھی جانماز بچھاتے اور یہ جانماز کو تھوڑا قریب کر دیتے تو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے بھی اچھا ہوتا. اور تھوڑا قریب آ جائیے ہے تو ڈال سکتے ہیں. آپ تھوڑا قریب ہو جائیں, قریب ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. باد توحید کے متوالوں, قرآن کریم کے فداکاروں, شمع رسالت کے پروانوں, غوث و خواجہ و رضا حسنین کریمین کے چاہنے والوں, آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت, آقا نامدار, مکے کے سردار, مدینے کے تاجدار, اللہ کے حبیب, انبیاء کے خطیب, ہم گرتوں کو اٹھانے والے, منگتوں کی جھولی کو دامن مراد سے بھرنے والے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے, بے سہاروں کو سہارا دینے والے, مرنے کے بعد ہمارے گھر والے, محلے والے سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے, اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں, آپ میرے ساتھ با آواز بلند درود شریف پڑھیں. ہمارا یہ درود ادونی کی سرزمین سے طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ درود شریف عقیدت کی تھالی میں رکھ کر جو مدینہ پہنچا رہے ہیں, اس کے کچھ مقصد ہیں کہ فلسطین کے ان مظلوموں کا درد دل میں لے کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, وہ درد بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار بلند آواز سے درود پڑھ کے بتائیں, تاکہ آزو بازو والوں کی سب سستیاں اڑ جائیں اور سب کے دل کے کنیکشن مدینے سے جڑ جائیں. آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ مخدوم صاحب قبلہ اور زیر صدارت محمد جنید ہاشمی صاحب خطیب صاحب اور ہمارے عبد الرحمن صاحب اور حاضرین سنی اجتماع, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب
دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج رات ہم کو بستروں پر نہیں، کٹوں پر نہیں، چبوتروں پر نہیں، بلکہ اس مسجد میں ذکر غوث اور فلسطینیوں کا درد سننے کے لیے جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے دعا گو ہیں کہ میرے پروردگار جس طرح تو آج ہمیں جمع فرمایا ہے، اس کی برکت سے ہماری عمریں بھی دراز فرما دے اور ہم پر آنے والی ہر بلا مصیبتوں کو بھی دور فرمائے۔ آمین تو کہو نا یار، بلند آواز سے کہیں۔ آج کسی معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا ہے، دل میں ہے تو بھی باہر نکال کر آنا ہے۔ یہ دلوں میں رہنے سے ہر جگہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ دلوں میں جب تک حسد رہیں گا قوم تباہ ہوتے رہے گی۔ عداوت، حسد، یہ دو چیزوں سے ہر زمانے میں تباہی آئی ہے، اور ابھی بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے، جاگنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ مسلمانوں نمازیوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، حاجیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ نمازیاں تو زیادہ ہیں مگر دلوں میں ایک دوسرے کا حسد بھرا ہوا ہے، حاجی بھی زیادہ ہیں مگر دلوں میں حسد ہے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں مگر دلوں میں حسد ہے۔ اور حسد کتنا خطرناک گناہ ہے، پوچھو اس عظیم ہستیوں سے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ جو بھی نیک کام کریں گے اور اس کے بعد کسی سے حسد رکھیں گے تو آپ کا سارا نیک اعمال برباد ہو جائے گا، وہ نیکیاں جل جائے گی۔ خدارا مسلمانوں، آج ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے سے کیا کیا چیزیں چھین لی جا رہی ہیں، ہمیں کہاں کہاں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں کہاں کہاں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آج ایک ایسا ماحول بن گیا پوری دنیا کا کہ ہم اپنے حق کی دفاع کرنے کے لیے بھی ڈر رہے ہیں، ہم اپنے حق کی بات بتانے کے لیے بھی خوف زدہ ہیں۔ اگر کوئی بتا دے یا اس کے پیچھے کوئی لگ جائے تو سب مل کر یہ وائوالا کر دیتے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کو یہ کرنے کی، اب ہم کیا کر سکتے بھائی، ان کا بہت تھا، بولتے تھے اسی لیے یہ اٹک گئے۔ اس طریقے کے شکوے شکایت کرنے والے غیر نہیں، اپنے ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، آج اپنے دلوں کے اندر سے حسد اور عداوت کو نکالنا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں آپ کے گوش گزار اہم باتیں رکھوں گا، کیونکہ فلسطین کا ذکر جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کیا ہے، اور وہ سرزمین کے لیے جو 50 سے 70 سال کے درمیان تک ابھی تک جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کئی مرتبہ ہو چکی ہیں، اب تو حد سے زیادہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہم خالصتاً صرف بیت المقدس کا ذکر نہیں کریں گے، ہم آل رسول کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ جن کا مہینہ چل رہا، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ میں پہلے بولا ہوں، دل صاف ہے تو زبان سے نکلتا سبحان اللہ۔ ذرا ٹائٹ ہونا چاہیے آدمی، اگر آدمی ٹائٹ ہے تو راستے بھی رائٹ ہے، بولو سبحان اللہ۔ آمین بولنے میں بھی کنجوسی نہیں، سبحان اللہ بولنے میں بھی کنجوسی نہیں۔ تمہارا یہ جاگنا اس بات کی دلیل کرے کہ واقعے میں دلیل دیں کہ واقعے میں آپ کے دل میں فلسطین کی مظلوموں کا دکھ ہے، اسی لیے آپ نیند کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کرا رہے ہیں، اور جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب ہم کیا جانے، اللہ جانتا، اس کے رسول جانتے، وہ جو آرام کر رہے ہیں طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں۔ اور یہاں جو ارے بولو نا سبحان اللہ، ڈرنا نہیں ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میدان جنگوں میں پہلے کامیابی نہیں ملتی تھی تو درود شریف باواز بلند پڑے تو اللہ نے درود کے سبب سے انہیں فتح عطا فرما دیا۔ جنگوں میں ایسا سست نہیں تھے مسلمان، بولو بولو بولنے کی نوبت نہیں تھی، بولتے تھے، دل سے بولتے تھے۔ اب تو بولنا پڑتا ہے، بولنے کے باوجود بھی منہ نہیں کھلتا ہے، جھوٹ بولنا ہے تو آدمی بلا جھجک بول دیتا ہے، بولنے کی ضرورت
ضرورت نہیں پڑتی झूठ बोल, खुद बोलता है, मुंह से बोलता है, चुगली करता है, मगर सुभान अल्लाह के लिए जुबान नहीं खुलती। खुदारा मेरे भाई अपनी आदत बना लो, आज ज़रूरत है हम नेकी के मामले में सुस्ती नहीं करना। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, सुस्ती मत करो और गमगीन मत होना, कामयाबी तुम्हारे लिए है मगर तुम मोमिन बन जाओ। बोले सुभान अल्लाह, मगर तुम मोमिन बन जाओ। वला तहीनो, सुस्ती मत करना, सुस्ती मत करना मतलब यह है नेक काम करने में सुस्ती मत करना, फजर की नमाज पढ़ने में काहली मत बरतना, इबादत और रियाजत में सुस्ती मत करना, किसी रास्ते में पड़े हुए कांटे को उठाकर बाजू में रखने के लिए सुस्ती और काहली मत करना। हमेशा याद रखना हर अच्छे काम में कदम को आगे बढ़ाता चला जा और गम मत कर, घबरा मत, अल्लाह ने तेरे ही लिए कामयाबी रखी है और तेरे ही लिए बशारत है। अगर तू वाकई में कामयाबी चाहता है तो नेक काम में सबकत ले जा, अल्लाह तेरे कदमों में सारी कायनात को रख देता है। व अंतुमुल आलौना, तुम ही सबसे आला हो, तुम ही सबसे आला रहोगे। और जो लोग इस आयत के तहत जब कामिल उतरते हैं मैदान में, खुदा की इज्जत की कसम उनके दिल से दुनिया निकल गई, सिर्फ खुदा ही खुदा था, दिल में मुस्तफा थे, तो अल्लाह ने उनको ये ताकत दी, उनके लगाए हुए चिराग को दुनिया की आंधी तूफान भी नहीं बुझा सकी, इसलिए कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब मोमिन ही होने वाला है, कामयाब तो मोमिन ही रहेगा। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे लिए है। आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें और जोर से माशाअल्लाह और मोहब्बत से। अल्लाह का नाम सुबहान अल्लाह जब बंदा लेता है ना, इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह पाक है। तकरीर सुन को जाना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा करना है। तकरीरें तो सुनते हैं जुमा में हर मस्जिद में खतीब के, मगर हम आपको तकरीर कम, ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारे नौजवानों को दुनिया से निकाल कर मदीने की तरफ ले जाना है, हमारे नौजवानों को आका का दीवाना बनाना है। तो लिहाजा हम आपको कुछ बोलने के लिए कहेंगे, ये क्योंकि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो याद रखना दुनिया दिल से निकल जाएगी। जब अच्छी बात बोलना शुरू करते हैं, धंधे में अच्छी बात बोलना शुरू कर देंगे, कारोबार में अच्छी बात बोलना शुरू कर देंगे। अच्छाई यहाँ से बताई जाती है, अल्लाह के घर से बताई जाती है। तो आप सुभान अल्लाह बोलने में कंजूसी मत करो, दुरूद पढ़ने में कंजूसी मत करो, आमीन बोलने में भी कंजूसी मत करो। दुआ जब होती है तो आमीन में जितना दम होता, दुआ मांगने वाले के जहन में भी अल्लाह अल्फाज भी वैसे ही अता कर देता है, उसकी जुबान पे अल्फाज भी निकलते हैं। पीछे से आमीन की सदाएं नहीं आ रही है तो भी एक इमाम का दुआ मांगने का मतलब क्या है? वो जब दुआएं इज्तिमाई तौर पर होती है तो उनकी दुआ को सुनकर आमीन कहेंगे तो खुदा की इज्जत की कसम वो दुआ आसमानों का सीना चीर कर अल्लाह की बारगाह में चली जाती है। और जोर से बोलो यार, और मोहब्बत से बोलो माशाअल्लाह। मैं सुस्ती उड़ाना चाह रहा हूँ, 11 तो बज गए, आज तो कितने बजे ने देखना नहीं है, आपको तो सुबह तक बैठना है। नहीं बोल रहे, देखो डर गए। बैठने वाले 40 साल तक ये पीठ जमीन को नहीं लगाए, खा को आए रहते 11वीं का खाना, गौस की न्यास का खाना, मगर इसके बावजूद भी हम उनकी मोहब्बत में एक रात की कुर्बानी अगर दे देंगे तो फिर वारे ही न्यारे हो जाते हैं, हमारा तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब भी कोई बात अच्छी लगी तो क्या बोलेंगे? सबकी आवाज नहीं आ रही है, दम होना चाहिए, और जोर से बोलो अल्लाह पाक है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना, देखिए आप बोलने बेजार ले रहे, मगर आपके खाने पे जो फरिश्ते हैं लिखने बेजार नहीं ले रहे, वो फरिश्ते बोल रहे आज सही काम को लगा दिया हमारे घर से। खाली गुनाह, झूठ, चुगलियाँ, गीबत सब करता था, आज मस्जिद में बैठ के सैयदों के चेहरे देखते हुए सुभान अल्लाह बोल रहा है।
تو اب یہ سبحان اللہ بول رہے سو فرشتے انٹری کر رہے, تمہیں یاد نہیں ہوگا کتنے بار بولے, مگر مرنے کے بعد وہ کتاب انہیں دے دیتے ہیں, وہی جب پڑھی گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بولو جی سبحان اللہ, نہیں بولنا کیا, اور زور سے بولو, پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ, یہ نکلا تو اللہ بولتا میں تو پاک ہوئی ہوں, میں پاک ہوں ہی ہوں, تو بول یا نہ بول میں تو پاک ہوں, مگر تو میری پاکی کا خطبہ مسجد میں بول رہا تھا تو میں تجھے پاک کر دیتا ہوں, میں تیرے دل کو پاک کر دیتا ہوں, تیری روح کو پاک کر دیتا ہوں, تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم, ایک سبحان اللہ کا عامل بن گیا تو یہ سبحان اللہ معمولی وظیفہ نہیں ہے. اگر اس کا عامل بننا ہے تو 1,25,000 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ اگر اس نام کا ورد کرے, یہ پاور آئے گا. سمندر میں بھی سبحان اللہ کے قدم رکھے پانی بھی راستہ دیتا ہے, آگ میں رکھے آگ کا اثر بھی نہیں ہوتا, چھری پہ ہاتھ رکھے چھری ہاتھ کو نہیں کاٹ سکتی. اللہ پاک ہے, جب بندہ اس کا عامل بنتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے. آپ ایسے مقدس محفل میں بیٹھے ہیں اور سستی و کاہلی اسلام نہیں چاہتا ہے. ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرو دین کا, اسلام کا. ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں, لڑ تو رہے ہیں اس لیے ہم پر ظالم حکمران ہے. یہ ہمارے آپس کی لڑائیاں, یہ ہمارے آپس کی قدورتیں, یہ ہمارے آپس میں حسد, یہ ختم ہو جائے. پھر دعا کرو تنہائی میں بیٹھ کر, زبان سے الفاظ بھی پورے نہیں ہوں گے, ادا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یہ بات حق ہے. آپ کے اور میرے نبی نے کہا دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے, مگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. ہر کوئی اٹھا دعا کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو ایسا نہیں ہے, اس کے بھی شرائط ہے, اس کے بھی کنڈیشن ہے. شراب پینے والا دعا کرے, ماں کو ستانے والا دعا کرے, باپ کو ستانے والا دعا کرے, اپنی بیوی کو ناحق کے مارنے والا دعا کرے, اور اپنی بیوی کو جہیز کم لانے کی وجہ سے ستانے والا دعا کرے. کیا ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی؟ نماز چھوڑنے والے کی دعا قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں, کیونکہ بے نمازی کو غوث پاک پسند نہیں کرتے, غریب نماز پسند نہیں کرتے, بندہ نماز پسند نہیں کرتے, مولا حسین پسند نہیں کرتے, جھوٹوں کو بھی غوث پسند نہیں کرتے. اسی لیے حسین نے بھی کہہ دیا یزید جھوٹا تھا, یزید بے نمازی تھا, یزید شرابی تھا, یزید جواری تھا, یزید زانی تھا. یہ ساری برائیاں جو آج مسلم معاشرے میں ہے وہ یزید میں بھی تھی. حسین نے یہ طے کر لیا شریعت کی کمان بے نمازیوں کے ہاتھ میں نہیں, نمازیوں کے ہاتھ میں جاتی ہے, نبی کے دیوانوں کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بے نمازیوں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو یہ بتا دیا پہلے توبہ کرو بعد میں دعا کرو, اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا. دلوں میں بندوں کو تکلیف دے کر ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہو, اور مغرب میں اذان سے پہلے آ کر مگرمچھ کے آنسو رو کر دعا کرتے ہو. اگر مغرب میں اگر آنسو نکلے تو عشاء نہیں چھٹنا. سمجھ رہے بات کو؟ مغرب میں اگر آ کر ایسا دعا مانگتے ہیں جیسے کہ پورے 5 نمازیں پڑھے, دے مولا میرے کو, ایسا مانگتے. فجر گئی, فجر جانے سے میرے نبی نے کہا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. فجر چھٹی تیرا نام دوزخ کی دروازے پر ہے. ظہر چھوڑا, دوزخ کے دروازے پر نام لکھا گیا. عصر چھٹی, دوزخ کے دروازے پر نام لکھا ہے. اور مغرب میں آ کر دعا مانگتے ہوئے بیٹھا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو کیا آپ کی دعا قبول ہوگی؟ خدا را مسلمانوں, دعائیں قبول ہونے کے لیے پہلے آقا کا پکا دیوانہ بننا, سیکنڈ گناہوں سے توبہ کرنا, اور تیسرے نمبر پر 5 نمازیں وقت پر ادا کرنا. بہت آہستہ بولے سبحان اللہ, زور سے نہیں. میں پہلے بولا رحمان بھائی کو مائک ذرا اچھا رکھو صاحب, بولا ان کو مائک پورے اجتماع کی جان رہتی بول کو فون پہ بولا ان کو, یہ آواز کھینچے بولے تو ہمارا گلہ بڑھ جاتا, اسی لیے کیا ہے مائک پورے اجتماع کی جان ہے, یاد رکھیے. اب خیر رہنے چھوڑو, اب کیا بھی وہ یہ کرے پھر کھر کھر شروع ہو جاتا ہے. نہیں وہ لگائے تو پھر اس کے سوڑنا پھٹنا چالو ہو جاتے ہیں.
بولو بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ آواز پھٹ رہی ہے؟ آپ یہ بولیے سمجھ میں آ رہی نا؟ بولو ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ رہنے چھوڑو، گر جاتا اور رہنے چھوڑو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح والا جسدی فی الاجساد والا قبری فی القبوری. صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کریں، اپنے قلب کو جگائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ بھی اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لیں کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے بارے میں بغض دل میں نہیں رکھنا، ایک مسلمان کے بارے میں دشمنی نہیں رکھنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عداوت نہیں کرنا. بخاری شریف کی حدیث کا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی فکر کرنے والے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، جانتے ہو تمہارے درمیان میں یہ چیز کبھی پیدا ہونے نہ دے، وہ منوس چیز پیدا ہونے نہ دے جس کے باعث پیدا ہونے سے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی، پچھلی قومیں برباد ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ چیز کون سی ہے جس کے پیدا ہونے سے قومیں تباہ ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے ہیں؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد اور عداوت، یہ دو چیزوں سے بچو. جس کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور میرے آقا آگے فرماتے ہیں اور میں تمہیں ان سے بچنے کا علاج بھی بتاتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد اور عداوت سے بچنے کے لیے بھی میرے آقا نے فرما دیا اگر تم ان دو چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنا ہوگا. پہلا کام ایک دوسرے کو سلام کرنا، اور محبت سے بولو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، اس لیے کہ سلام میں سلامتی ہے، اور سلام کو عام کرنے سے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے، حالانکہ نماز پڑھنا سب کو معلوم ہے، فجر کے فضائل معلوم ہے، نماز تو فجر پڑھ رہے ہیں پورے لوگ، میں پہلے بتا چکا ہوں نمازیوں کی کمی نہیں ہے، حاجیوں کی کمی نہیں ہے، مال لٹانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر یاد رکھو اصل میں جو عمل ہے دل کا جس سے تعلق ہے، بندوں سے جس کا تعلق ہے، اس عمل کے میدان میں ہم زیرو ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر سے حسد کو ختم کرنے کے لیے اس حدیث کو یاد رکھ کر اٹھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کہا سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اللہ اس سے دلوں میں محبت پیدا کرتا، اور دوسرا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اب یہ بھی ختم ہو گیا تحفے دینا. سلام کرنا تو صورت دیکھ کو سلام کرو. لوگوں کو سلام کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، کیسے سلام کرنا. لوگ بھاری اعتراضات کر لیتے ہیں، ہوٹلوں میں سگریٹ ہاتھ میں رکھ کر بولتے مولانا سلام کرے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہاتھ اٹھا کو جواب ہی نہیں دیتے، ہاتھ کب اٹھانا یہ نہیں معلوم، ہاتھ کہاں اٹھانا یہ نہیں معلوم. اب لوگ کہتے ہیں سامنے اگر آمنا سامنا ہو جائے تو اپنی زبان سے، منہ سے کلمے الفاظ کو ادا کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اپنی زبان سے پورے الفاظ ادا کرنا. اگر آپ کی آواز وہاں تک جا رہی ہے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان سے ان الفاظ کو بولنا ہے اور سامنے والا بھی جواب دینا ہے. اب سنیے، ہاتھ دور ہے، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے آپ کو دیکھا، اور سلام کی آواز آپ کی وہاں تک نہیں جاتی تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہاتھ تو اٹھاتے مگر منہ سے سلام بھی نہیں کرتے. ایسا گاڑی یوں سلام تو نہیں کرتے منہ سے. بہت سے لوگ یہاں غلطیاں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے پھر کہتے میں سلام کریا تو نہیں دیکھا میری طرف.
یہ آج کل یہ ہم کیا سمجھ رہے سلام ایزی لے لے رہے. سلام ایک ایسا پیغام میرے نبی نے دے دیا, اگر اس کو سمجھ لیں تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا. سلام میں سب کچھ ہے. دیکھیے سلامتی ہے, سلامتی ہے. اللہ کے نبی ہو کر, انبیاء کے امام ہو کر سلام کرتے تھے. ارے بولو جی سبحان اللہ. اللہ کے نبی ہو کر تم ذرا ڈگری آ گئی, وکیل بن گئے, آٹو چلانے والے سلام نہیں کرتے ہیں, ہوٹل میں کام کرنے والے سلام نہیں کرتے, بڑے آفیسر بن گئے نا, غریب اتنے نظر نہیں آتے. ارے غریب مت دیکھ, مسلمان ہے یہ, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. ذرا علم آیا سلام کرنے کو تیار نہیں, ذرا دولت آ گئی سلام کرنے کو تیار نہیں. خدارا دیکھیے, آپ اتنے لمبے لمبے اذکار کر کے دعائیں مانگنے سے پہلے اپنے خاندان کا جائزہ لو. میرے نبی نے کہا جو اپنی پوری فیملی میں اچھا ہے وہ باہر بھی اچھا ہے, اور جو گھر میں اچھا نہیں وہ باہر بھی اچھا نہیں. پورے گاؤں میں اچھا ہے, گھر میں اچھا نہیں ہے تو پھر گیا ہو, کام سے نہیں آئے گا. گھر میں اچھا رہنا, اس کے بعد باہر. پورے گاؤں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں, گھر کے اندر کے سارے رشتہ داروں سے اچھے رہو. بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے یہ پیغام, رشتے جوڑنے کا نام اسلام ہے, دلا جوڑنے کا نام اسلام ہے, دلا توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے, نفرتوں کو پھیلانے کا نام اسلام نہیں ہے. خدارا مسلمانوں, نماز تو پڑھ رہے ہو مگر دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد کو نکالو, عداوت کو نکالو. میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی ہے, اب اس پر عمل کرنا شروع کر دے. سلام کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنے ذہن کو صاف و شفاف رکھے کہ میرا اس کو سلام کرنے کا کوئی مقصد نہیں, ایک ہی مقصد ہے. میرے نبی نے کہا سلام کرو, بس میں کر رہا ہوں. تو میرے نبی نے کہا سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیا جائے گا. سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیا جائے گا, اور جس کے سلام میں جتنے اچھے الفاظ نکلیں گے جواب دینے میں, اللہ اس کو ثواب میں اور بھی اضافہ فرمائے گا. ایک صحابی آیا, السلام علیکم کہا, بیٹھ گئے تو حضور نے کہا انہیں 10 نیکیاں ملے. پھر دوسرے آئے, السلام علیکم ورحمت اللہ کہا, بیٹھ گئے تو نبی نے کہا انہیں 20 نیکیاں ملے. اور آئے, کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ کے نبی نے کہا انہیں 30 نیکیاں ملے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرت, یہ کہا تو اس سے 40 نیکیاں مل جائیں. اس طرح جو جتنے لمبا اور طویل سلام کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. اب یہاں کہیں السلام علیکم ایسا بول رہے, پورا سلام بھی صحیح نہیں کرتے. ہمارا حال ہے, اگر ہمیں نیکیوں کا شوق ہوتا, اگر ہمیں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر سلام کرتے نا, نبی کا فرمان سچا ہے, فرمان سچا ہے. زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, پہاڑیں اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, سمندر کی موجوں کا رخ بدل سکتا ہے, مگر نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے اور غلط نہیں ہو سکتے. حق ہے, میرے نبی نے کہا سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو آپ کے دشمن نے آپ سے دشمنی کی ہے تو اسے سلام کر کو دیکھو, محبت میں تبدیل ہو جائے گا. آپ کو کمپرومائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹیکل لیڈروں کے پاس جا کر چمچا گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دادا لوگوں کے پاس جا کر پنچایت بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دشمن کو سلام کر, تیری عزت نہیں جاتی, اللہ تجھے عزت بھی دیتا ہے, اور دشمن کے دل میں اللہ محبت بھی پیدا کر دیتا ہے. سلام کرنا ہے تو تعویذوں سے دشمن کو تابع نہیں کر سکتے, پلیتوں سے دشمن کو اپنے تابع نہیں کر سکتے ہیں. نبی کا وعدہ سچا ہے, میرے نبی نے کہہ دیا سلام کرنے سے نفرت مٹ جاتی ہے, تو کر کے تو دیکھ دشمن کو بھی اللہ اس کے دل میں بھی تیری محبت پیدا فرما دے. ہماری زبانوں میں پاور نہیں ہے, نبی کے کہے ہوئے جملوں میں طاقت ہے. اور جب کوئی دم کرتا ہے نا, اس کا کمال نہیں ہے, جو آیت دم ہوئی ان آیتوں کی لاج اللہ رکھتے ہوئے بندے کو شفا دے دیتا ہے.
پڑھنے والے میں دم نہیں ہے. اب وہ باتیں اور نکل جاتی ہے اندر جانے کے بعد. یہ جو دم کرنے کا معاملہ ہے، دم کرنا جو پڑھ کے پھونکنا، اس کو بھی ہم لوگ بہت ایزی لیتے. اکثر لوگ صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کے بعد، میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی بڑی نہیں، چھوٹی چھوٹی. تھکنے کے بعد رات میں اکثر تھک جاتے، کمر میں درد، پیروں میں درد، پیر کا کھینچنا، یہاں سے ادھر، یہاں پنڈلیاں وغیرہ، یہ درد ہو رہا تو آدمی گولیاں کھانے والا گولیاں کھا رہا، پینے والا ایک دو زیادہ پی کو سو جا رہا. ٹینشنہ بہت ہے، ذرا ایک دو مار کو سو گئے نیند لگتی ہوں گی، ایسا سمجھ کے کرنے والے کر رہے ہیں. مگر یہ سب غلط ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے، نبی کی بات سچی ہے، رات میں جب کام کر کے ہوٹل میں ہو، گاڑی چلاؤ، ترکاری بنڈی ہو، کچھ بھی کرو، جب گھر جاتے ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں پہلے گھر میں داخل ہوتے سلام کرو. کیا کرو؟ سلام. اب یہاں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا دل میں بٹھا لیجیے. آج کی باتیں جائیں گے فلسطین تک جانا ہے، ٹینشن نہ کھولو، رات بہت ہے، باتیں بھی بہت ہے، مگر میں زیادہ ٹائم نہیں، حضرت کا بھی لینا ہے ہمیں وقت. بولو جی سبحان اللہ. حضرت کے بھی ایسے ناسیانہ جملے ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں جو سیاہ سیاہ ٹپکے ہیں نا، یہ روحانیت سے دھوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد تو آپ کو سننا ہی ہے ایک سید زادے کا بیان، ایک سید صاحب کی تقریر. جب یہ بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑنے لگ جاتے ہیں اور دل ہمارا مدینہ بن جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی شکایت کرے، آقا بہت پریشان ہوں، پیسہ ٹکتا نہیں، غریبی ہٹتی نہیں، گھر میں خرچہ زیادہ ہے. اللہ کے نبی بولے سلام گھر میں داخل ہوتے اس کی کیا کرو. کیا کرو؟ بولے سلام کیا کرو. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ حضور کہہ لے گھر میں داخل ہوتی کی سلام کرنا، اگر کوئی نہیں ہے تو میرے کو سلام کرنا. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولا گھر میں، حال میں ٹھہر کر دروازے میں سے جیسے حال میں گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا. اس کے بعد نبی نے کہا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. کیا پڑھنا؟ سورہ اخلاص پڑھنا. بولے اب وہ صحابی اپنا معمول بنا لیے، صحابہ تھے وہ ہمارے جیسے، ہم جو ہے نا اتنا بولنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے. سبحان اللہ بولے تو نہیں بول رہے جلدی. اب سورہ اخلاص کیا پڑھتے کہ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا. بولو جی سبحان اللہ. پیچھے والے سب مل کر بولو. مردوں کی آواز بھی مردانگی ہونا چاہیے، محبت سے بولو سبحان اللہ. میدان جنگوں میں چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچے حضور منع کرتے تھے. اسلام میں جتنے بھی جنگاں ہوئے نا، یہ آج کی طرح تھرڈ کلاس جنگ نہیں ہوئی. بستیوں پہ ڈالے، ہاسپٹلوں پہ ڈالے، گھروں میں ڈالے، بازار میں آپ کو ڈالے، وہ ختم یہ ختم، ایسا جنگ نہیں ہوتی. جنگ کس سے لڑنا؟ جو جنگجو قوم ہے، سامنے انہوں سامنے انہوں، دونوں مل کو لڑنا. آج تو سیدھا نظام الدین کالونی میں بمباری کرے تو کیا کریں گے کالونی والے؟ اگر پہلے بولتا تو ہمیں بھی سیکھتے تھے جنگ لڑنا کیسا، مارنا کیسا. ہمارے کو تو بندوق چلانا بھی آتا نہیں، تو اڑانا بھی آتا نہیں. ایسی نہیں ہے اسلامی جنگ. اور میرے نبی جتنے بھی جنگیں، نبی جن جنگوں میں شامل تھے، پوچھیے علماء موجود ہے، اللہ کے نبی پہلے جنگ میں پورے لوگوں کو جمع کرتے. بوڑھے کمزور ہیں تو سرکار گھروں کو بھیجتے، بچوں کو بھیجتے، بچوں کو بھی بھیج دیتے تھے. مگر بعض صحابہ کے بچے بڑے ضدی ہوتے تھے، کہتے تھے آقا ہم جائیں گے نہیں، ہم تو جان لٹانے کے لیے آئے ہیں. ارے تمہیں تلوار نہیں اٹھا سکتے، گھوڑے پہ بیٹھے تو اترنے نہیں آتا، اترے تو اوپر کون چڑھانا؟ بولو بھائی یہ سب ہے نا. اب یہ سب کیسا کریں گے؟ تو بولتے تھے ہمیں جنگ لڑنے نہیں آتا. جنگ لڑ رہے سالوں کو نعرے بلند کر کر کو جذبہ تو بلند کرتے بولتے. اب ہمیں سبحان اللہ نہیں بولے، نعرے کیا لگیں گے؟ بولو ہے نا، محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کہا گھر جاتے ہی پہلے سلام کرو. گھر میں پریشانی ہے، غریبی ہے، تنگستی ہے، پیسہ ٹکتا نہیں، مال ٹکتا نہیں. آقا کے سامنے بولے تو آقا نے بس کچھ نہیں کہا کہ گھر میں داخل ہوتے پہلے سلام کرو. اگر کوئی نہیں ہے تو مجھ مصطفیٰ پہ سلام کرنا اور نبی کو سلام کرنا اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا. اب وہ صحابی شروع کرے، چند دن میں اتنے امیر بن گئے، دوسروں کو دینے والے بن گئے. اور یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ بھی اگر تجربہ دیکھنا چاہتے ہو تو خود آپ بھی اب گھر میں جاتے سلام کرنا آج سے چالو کرو. دیکھو چند دن میں 2 ویلر ہے تو پھر نیکسٹ 11ویں کے مہینے میں 4 ویلر آ جاتی ہے. بولے جی سبحان اللہ.
اس کے لیے اس کا انجا خرزہ کئی کو لیتے مصطفیٰ سے لے لے سو قرض میرے نبی دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہمارے نبی کو دے دیا اور نبی ایک ایک کر کے کھل کے عطا کر دیے مگر اس کو استعمال نہیں کر رہے ہم استعمال نہیں کر رہے کرو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ تو امیر بننے کا نسخہ ہے اب سنیں ایک بندہ ایسا ہے جو نبی کے اس ارشاد پر بھی عمل کر لیا فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے تو اب تو سونے پہ سہاگا فجر پڑھنے والے پر رزق کے ایسے دروازے کھل جاتے کہ اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی اللہ وہاں سے روزی دینا چالو کر دیتا ایک تو فجر پڑھ رہا ہے دوسرا نبی کے فرمان پر عمل بھی کر رہا ہے تو اب اس کو رزق کے دروازے ایسے کھل جاتے وہاں سے اللہ روزی دیتا انہیں سوچ بھی نہیں سکتا میں یہ کاروبار والا ادھر سے پیسہ آ رہا ادھر سے پیسہ آ رہا عقل کام نہیں کرتی اللہ دینا چاہے تو ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے مانگو اس سے ہر کوئی امیر بننے کے چکر میں خیر بات آ گئی تو عرض کرو یہ تھا امیر بننے کا بہترین نسخہ اور آپ کے لیے ایک بہترین فارمولا دیا گیا اب ایک وہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا ہے ہماری تھکاوٹ جو ہے نا وہ کیسے دور کریں بدن درد ہوتا ہے آنگ درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے گولیاں زیادہ کھائے تو کڈنیاں پر اثر ہوتا کہتے وہ بھی ڈر کو نہیں کھاتے اب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہمارے نبی بولے رات میں بستر پر جانے سے پہلے اچھا وضو بناؤ بولے پہلے وضو بناؤ اور اس کے بعد بستر پہ جا کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں بولو جی سبحان اللہ کتنے مرتبہ پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں پھر 3 بار درود شریف پڑھیں ہتھیلیوں پہ دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر کر سو جائیں ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے آلے کی ضرورت نہیں ٹانک کی ضرورت نہیں گولی کی ضرورت نہیں گولے کی ضرورت نہیں اوپر دبا لینے کی بھی ضرورت نہیں پاواں دباؤ کمر دباؤ بچے بھی بس بس ہوتے اب آتے بس دباؤ بولتے بول یہ بھی بس ہوتا تو آپ کو اللہ کے نبی بہترین نسخہ عطا کر دیے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے آج کے فلسطین والوں کے ذکر کی محفل میں آ کر کیا لائے بولے تو یہ گھر میں آتے جاتے وقت میرے نبی نے سلام کو عام کرو بولے ایک لایا ہوں دکھ درد دور کرنے کا بہترین نسخہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور پورے اپنے جسم پر ہاتھ کی ہتھیلی پہ دم کر کے ہاتھ پھیر دے اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا ایسا کر کے جو شخص سو جائے گا پابندی کے ساتھ روزانہ کم سے کم 41 دن کر کو دیکھو اچھا درد ہوئے تو کرنا کیا آنکھ درد ہوا تو پڑھنا نہیں پڑھنا کیا ایسا نہیں ہے آنکھ درد ہوا تو بھی پڑھنا نہیں درد ہوا تو بھی اگر یہ پڑھ کے سو گئے نا اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں بولے جی سبحان اللہ اچھے اچھے خواب نظر آتے فرمان رسول کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے تو بول نہیں سکتے پھر وہ جملہ یاد آتا سنا ہے آپ فراشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ پتہ نہیں کون سو رات سرکار کب تشریف لاتے یہ ٹینشن نہ کرو میری جھوپڑی میں رسول کب آنا میں غریب آدمی میرے خواب میں کب آنا ارے نبی تو غریبوں سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ تو فقیروں سے محبت کرتے ہیں امیروں سے نہیں غریبوں سے محبت کرتے ہیں اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ غریبوں میں اٹھا اور میرا حشر بھی غریبوں میں فرما اس لیے میرے نبی نے زمین میں رہنا پسند کیا آسمان میں جانا پسند نہیں کیا جہاں میری امت ہے مولا میں بھی وہیں رہوں گا آج یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے ہم لوگوں کی صورتیں بگڑ رہی نہیں چہرے بدل رہے نہیں مگر سزائیں مل رہی ہے پانی کو روک کر بھی سزا دے رہا اللہ
پانی کو برسا کر تباہ کر کے بھی سزا دے کر آگاہ کر رہا ہے، کبھی ظالم حکمراں کو مسلط کر کے بھی آگاہ کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ مگر پہلے کے لوگ اگر گناہ کرتے تو چہرے مسخ ہوتے تھے، ان کی صورتوں پہ لکھا جاتا تھا انہیں یہ گناہ کرے، مگر ہمارے چہروں پر لکھا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ نبی موجود ہے، ہمارے رسول موجود ہیں، عذاب بھی نہیں آ رہا، یہ رسول اللہ کا کرم ہے۔ تو لوگوں، جس پیغمبر کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، جس پیغمبر کے صدقے میں ماں ملی، باپ ملا، جس نبی کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، اس نبی کے فرمان پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ آج سے طے کرو کہ ہم فرمان رسول پر عمل کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کبھی حسد نہیں رکھے انشاءاللہ۔ تو بولو نا ماشاءاللہ۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے نا، ذرا آپ ادھر آئیے، وہ درگاہ ہے، بارگاہ ہے، پیٹ تھوڑا خریبا کر لیں۔ بڑے حضرت بیٹھے تھے مگر نوجوان بچے، تھوڑا ادھر اس کو ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، اس پیٹ بتا کر نہیں بیٹھنا، ادھر آئیے۔ ایک بار محبت سے سب مل کر سبحان اللہ بولیے، ماشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آمینہ کے گھر کی طرف کعبہ جھک رہا تھا۔ جانا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ تک جانا نا، یہاں سے جائیں گے نا، بولے سبحان اللہ۔ پہلا گھر زمین پر اگر اللہ کا، اللہ کے حکم سے آدم نے تعمیر کیا ہے تو وہ خانہ کعبہ، بے شک۔ کون سو؟ خانہ کعبہ۔ آدم علیہ السلام اس کی سنگ بنیاد رکھے، بنائے۔ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی سنگ بنیاد رکھے، مسجد اقصیٰ کی، 40 سال کے بعد، مگر آدم علیہ السلام کی اولاد رکھی۔ تکمیل سلیمان علیہ السلام کرے، بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو۔ ابھی جانا ہے، اب تو شروعات ہو رہی ہے، آپ لوگ اتنا ٹھنڈا رہے تو کام نہیں چلتا، زور سے سبحان اللہ بولو، کیونکہ آج رات صرف بیان سن کو بھاگنا نہیں ہے، رو رو کر اللہ سے، اللہ کو منا کر یہ بولنا ہے کہ مولا میں آج جو بیٹھا ہوں فلسطین میں، اب تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، قریب 3000 بچے مر گئے۔ کتنے؟ 3000 چھوٹے معصوم بچے مر گئے، اور 2000 لوگ لاپتہ ہیں، 8000 سے زیادہ بڑے لوگ مر چکے ہیں، شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بڑے شہید ہو گئے، اور گھر تباہ ہو گئے، اور کئی لوگ لاپتہ ہیں، اور وہاں اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ اتنے 52 کنٹری ہو کر اسلامی ابھی تک ساتھ دینے کا نام نہیں لے رہے، خالی زبانوں سے بول رہے، پتہ نہیں وہ جتنا بھی میڈیا بتا رہا ہے وہ جھوٹ کتنا صحیح کتنا ابھی تک کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہمارا کام ہے، ہم میڈیا پر بھروسہ کرتے نہیں، اور ہم تو وہاں تک جا نہیں سکتے فلسطین تک، ہم کم سے کم ادونی کی سرزمین پر ہم مسجدوں میں بیٹھتے تو ہیں، مگر اس مسجد میں بیٹھیں گے جس مسجد میں اللہ والے آرام کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ والے آرام کرتے ہیں وہاں دعا کنفرم قبول ہونے کا۔ مانگنے والا کون مانگ رہا اللہ یہ نہیں دیکھتا، ولی کے صدقے میں قبول کرتا۔ ارے نہیں بول رہے نا جی سبحان اللہ۔ سنیے، تابوت سکینہ سامنے رکھ کر دعا کرے تو قبول ہو رہی تھی۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کا کل پورا کھل کے ذکر آیا ہے، صندوق کا، تابوت سکینہ، اللہ کی رحمت کا خزینہ، رحمت والا خزینہ، رحمتوں والا۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہتے، قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں یہ صندوق کا ذکر ہے۔ جب بھی بنی اسرائیل کے اندر کوئی آفت آتی تو صندوق سامنے رکھ کر دعا کرتے، وہ آفت ٹلتی تھی، بولو سبحان اللہ۔ بارش نہیں آیا تو صندوق سامنے رکھ کر دعا کرتے، بارش آتا۔ اگر آپس میں دو آدمی جھگڑا کرتے، کسی کے کہنے پر بھی نہیں سنتے، تو دونوں آ کر پیٹی کے سامنے، صندوق کے سامنے بولنا، اندر سے آواز آتی کہ کون صحیح کون غلط، صندوق فیصلہ کرتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ یہ صندوق بڑا کمال کا ہے نہیں، یہ سامنے رکھے تو دعا قبول ہو رہی۔ یہاں پورے تبلیغ جماعت اہل حدیث والوں کو بھی تماچا ہے،
بولے جی سبحان اللہ۔ تبلیغ جماعت والے اہل حدیث والے بولتے نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، طاہر شاہ قادری کی ضرورت نہیں، لوالی سرکار کی ضرورت نہیں، ہاں کسی بھی ہموی بزرگ کی ضرورت نہیں، فلانے بزرگ کی ضرورت نہیں، اس طریقے کی باتیں بولتے۔ ڈائریکٹ اللہ سے تو مانگ، تو محنت کرا، تو مانگ سکتا اللہ سے ہے، تو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا۔ کسی کا نام لیا تو کس کا نام لینا معلوم ہے؟ جن کے نام کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ان کا نام لینا۔ الا المودۃ فی القربہ، ان کا نام لیا، ان سے مراد ان میں سے کوئی بھی اگر ایک کا نام لیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے واسطے اللہ کے نبی بولے جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا، قرآن کی آیت کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ لوگ بول رہے غوث پاک کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ کئی کو 11ویں کر رہے بول رہے غوث پاک کا ذکر ہے، معلوم رہ سالے پوچھا تو بتاتے ہیں، نہیں معلوم رہ سالے ہوٹل میں جا پوچھا تم کیا بتائیں گا، بنڈیگن جا پوچھے کیا بتائیں گا۔ غوث پاک کا بھی ذکر ہے، تمہارا بھی ذکر ہے، میرا بھی ذکر ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم سب کا ذکر ہے جی۔ اللہ کیا بولا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بولے تو کون؟ بولے بھائی ہمیں لوگ سنا۔ یا ایھا الناس بولے تو اس میں بھی ہمیں آگے، یا ایھا الناس میں بھی آگے، یا ایھا الذین آمنو میں بھی آگے، یا ایھا الناس بولے سب آگے، یا ایھا الذین آمنو بولے تو خاص لوگوں چاہ گئے، بولے سبحان اللہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ بول رہا ہے ایمان والوں کو مجھ سے ڈرو، اللہ بول رہا ہے ایمان والوں کو مجھ سے ڈرو۔ کس کو بول رہا؟ ایمان والوں کو بول رہا۔ آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کس سے ڈرو؟ ایمان کسے کہتے؟ ہم ایمان لائے والے کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا اور ماننے کا نام ایمان ہے، بولو سبحان اللہ۔ صرف جاننا نہیں، ابو جہل جانتا تھا مانتا نہیں تھا، ابو لہب جانتا تھا مانتا نہیں تھا، سب کافر جانتے تھے مانتے نہیں تھے۔ جو جان کر مانے ابو بکر صدیق بن گئے، جو جان کر مان لیے عمر فاروق بن گئے، جو جان کر مان لیے ذوالنورین بن گئے۔ جو لوگ مانے اور جانے، ہم تو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، وقت آئے تو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا جو محمد کا وفادار ہوگا، یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کے وفادار غلام بن جاؤ۔ جو نبی کا وفادار غلام بن جاتا ہے انشاءاللہ اللہ اسی کو لوح بھی دیتا ہے قلم بھی دیتا ہے۔ وہ لوح و قلم وہ ہے جو تیری زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک کا سب اس کتاب میں لکھا گیا۔ اب جو اس میں لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اب اس کے اندر اضافہ کرنا، کم کرانا، بڑھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، اللہ والوں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو غلام محمد ہے نا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اس کی باڈی بھی نہیں سڑتی، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزارتا ہے۔ ہم کیا ہے 1 گھنٹہ بیٹھے صحیح غلامی میں بھی نہیں گزار رہے، 1 گھنٹے میں بھی صحیح غلام نہیں بن رہے، کھڑے نہیں ہیں۔ عمل کرنا ضروری ہے۔ جب بیماری جاتی نہیں نا، ڈاکٹر کڑوے گولیاں کڑوی ٹانک دیتا، کڑوی بول تھو کیا تو نہیں چلتا، اماں باوا زبردستی سے حلق میں ڈالے تو صبح میں پھر فریش ہوتا، بیماری چلے گی۔ کڑوی پیے تو بیماری جاتی، باتاں آج کڑوے ہمیں داڑیاں منڈا رہی پھر دعا کرنے بیٹھے ہے نہیں۔ اب داڑھی رکھ کر اللہ کے حضور روئیں گے، سنتوں میں سر ڈھچ کر روئیں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ ہے نہیں، یہ صحیح ہے نہیں، بولو سب۔ داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں، سرکار کی غلامی کی نسبت ہے مومنوں۔ داڑھی ہمارے نبی کی بھی سنت، نبیوں کی بھی سنت ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک ایک سنت کا اگر ہم جائزہ لیا جائے اپنے اندر جھانک کر، کئی سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ دعاؤں کا تعلق کتنے
کتنے لوگوں سے ہے، کن کن چیزوں سے ہے، یہ جان کر آج اگر دعا کرے. اب کیا کرنا، وہی میں داڑھی نہیں رکھا چلے جاؤں کیا؟ بولے تو ایسا نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لے، دل میں ارادہ کر لے اب میں داڑھی رکھتوں. تیرے ایک ارادے سے کلیج فلسطین کا نقشہ ہی اللہ بدل دیتا. بولے جی سبحان اللہ. تمہارے یہاں ارادے اگر نیک ہو گئے، آج کے بعد میں داڑھی نہیں منڈاتا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑتا، آج کے بعد میں کسی مسلمان کے خلاف نہیں بولتا، آج کے بعد میں چغلیاں نہیں کرتا. یہ ارادہ کر لو، ساری برائیوں سے مولا میں توبہ کروں گا. ان کی ارادہ کرو، ارادہ کرو. 70,000 بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس کمپلینٹ لے کر آئے، بولے حضرت پانی نہ آنے کی وجہ سے ندی نالے سوکھ گئے، جانور گائے بھینس بیل مر رہے، دعا کرو. بولے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پورے 70,000 لوگ. کیا بھائی ان کو نہیں معلوم 70,000 میل کو اللہ سے مانگنا تھا نا؟ ان کو معلوم ہے پیغمبر موجود ہے، انہوں اگر دعا کرے تو اللہ قبول فرما لیتا. بغیر وسیلے کے پہلے کے لوگ بھی نہیں گئے. آرو تابوت سکینہ کا بھی بولتا ہوں، ابھی وہ صندوق میں کیا ہے، میں آگے جا رہا ہوں تو بھول نہیں گیا، وہ بھی بولتا ہوں. بولو محبت سے سبحان اللہ. 70,000 کا مجمع ہے، سب کے سب رو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ندی نالے تالاب سوکھ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے چلو، دعا کے لیے نکلے، دعا کر رہے ہیں. تو اللہ بولا موسیٰ یہ مجمع میں ایک ایسا گناہ گار بیٹھے سے ہے جو 40 سال سے کنٹینیو گناہ کر رہا، اس کو نکال کر شہر بدر کر دو، میں پانی برساتا ہوں. بولے اللہ کے نبی موسیٰ سنتے کی کیا کرے، چہرہ پلٹائے، مجمع کی طرف دیکھے، جلالی انداز سے خطاب کر کے بولے کون ہے وہ شخص جو 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا ہے، وہ یہاں مجمع سے نکل جائے. اس ایک منوس کی وجہ سے پانی کو روک دیا گیا. اب وہ جو کر رہا تھا نا گناہ، انہیں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، اٹھیا تو سب کو معلوم ہوتا میں پاپی بول کیا کرنا، یہاں بیٹھ کو روئے تو اچھا ہے. بولے جی سبحان اللہ. وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرے، گردن جھکا لیا، اے موسیٰ کو کلیم بنانے والے خدا. بولو محبت سے سبحان اللہ. اے موسیٰ کو کلیم بنانے والے خدا، تو ان کو کلام کرتا ہے، اسی موسیٰ کا واسطہ مولا میرے ایک گناہوں کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. میرے پروردگار آج سے میں یہ مجمع میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور تو غیب کا جاننے والا ہے. میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب کے بعد گناہ نہیں کروں گا. مجمع سے اٹھا نہیں، وہی دل میں توبہ کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے کلے پہ نہیں مار لیا، کان نہیں پکڑا، اٹھ بیٹھ نہیں کیا. توبہ اٹھ بیٹھ کا نام نہیں ہے، کلوں پہ مارنے کا نام نہیں ہے، کان نوچنے کا نام توبہ نہیں. دل کے پکا ارادہ دل میں کر کے زبان سے بول کر آنسو بہانے کا نام توبہ ہے. اس نے کہا اے اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. میرے ایک گناہ کی وجہ سے تالاب سوکھ گئے، ندی نالے سوکھ گئے، گائے بھینس بیل مر رہے ہیں. میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، تو 70 ماہ سے زیادہ بندوں کو پیار کرتا ہے. میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. موسیٰ دیکھ رہے ہیں، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا، ادھر وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آسمانوں میں بادل برسنا شروع ہو گئے، پانی برسنا شروع ہو گیا. اتنی زوروں سے پانی آیا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر اللہ سے بولے مولا تو نے کہا تھا اٹھاؤ، ابھی تک کوئی اٹھا نہیں، برسا کیسے؟ میرے رب نے کہا اس نے توبہ کی، میں اس کی توبہ کی برکت سے بخش دیا سب کو، رحمتوں کا نزول ہو گیا. اب موسیٰ بولے آخر وہ ہے کون، ذرا بتا تو صحیح. کہا وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، ہم کسی کے عیب دکھاتے نہیں کسی کو، اللہ عیبوں کو چھپا رہا ہے. اے مسلمانوں، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب بتاتے پھر رہا ہے. عیبوں کے متلاشیوں، عیبوں کو تلاش کر کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر دوسروں کے عیب گنتے ہو، کہاں سے کامیابی ملے گی؟ حضرت موسیٰ کو اللہ کہتا ہے وہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے. اب کون کیا گناہ کرے اتنے لوگوں میں جس
میں میں بھی آ گیا. ہم ان کو نہیں بول سکتے, ان کی شان میں تو قرآن بیان کرتا ہے ہم نے رسول اللہ کی آل کو پاک کر دیا ہے, ہم نبی کے گھرانے کو پاک کر دیا. بولو سبحان اللہ. ہم رسول کے گھر والوں کو پاک کر دیا ہے. اسی کی منظر کشی کو امام احمد رضا یوں کہتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں. آج ہماری بخشش ہوگی یا ہماری دعا قبول ہوگی تو ہمارے مجمع میں آل رسول کی برکت سے قبول ہوگی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. حضرت بہت کم آتے مگر آج آ گئے, یہ ہماری قسمت ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ان کے دل میں بھی درد ہے, ان کو پتا ہے ہمارے نانا پیدا ہوئے تو امت کو یاد کرے. ہمارے نانا جان دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کو قبر میں لٹایا تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے, کان قریب لے جا کر صدیق سن رہے حضور کچھ بول رہے, تو کیا بول رہے تھے خبر میں لیٹ کر, ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. لوگوں, ہماری ماں ہمیں یاد نہیں کرے گی مرنے کے بعد, 40 دن کے بعد نہ ماں یاد کرے گی, نہ باپ یاد کرے گا, نہ بھائی یاد کریں گے, مگر خبر میں مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں, رسول اللہ آنے والے ہیں, اور وہی نبی ہمیں اپنی قبر مبارک میں ہمیں یاد کر رہے ہیں. اور آج ہم ان کی یاد میں 1-2 گھنٹے اور سحری تک وقت گزاریں گے تو یاد رکھنا وہاں سے نگاہیں کرم ہوگی تو ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. آج سے طے کرو کہ جس گھرانے کی میں آپ کے سامنے بات کیا تو عبد المطلب خانے کعبہ کے پاس تھے, انہوں نے دیکھا کہ کعبہ آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے, تو کعبے سے آواز آئی آمینہ کے گھر میں اللہ کا حبیب آیا ہے, تعظیم سجدہ کر رہا ہے کعبہ. ارے محبت سے بولو سبحان اللہ. ڈرو نکو, کعبہ بھی ہمارا ہے, کعبے والا بھی ہمارا ہے, ان کا نہیں ہے. 73 فرقوں میں 72 فرقے الگ. اس کے واسطے اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بول دیے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, دور ہو جاؤ, سب دور ہو جاؤ, ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول اللہ کی. بولے جی سبحان اللہ. ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول اللہ کی. اب وہ ہم رسول اللہ کے ہیں وہ کیا ہے, بہرحال رسول کے تو ہیں. بولے جی سبحان اللہ. کیا ہے کہ گناہ گار ہیں, کہ خطا کار ہیں, کہ گستاخ تو نہیں ہے, بے ادب کرنے والے نہیں ہیں, نبی پر مر مٹنے والے ہیں, اگرچہ ہے گناہ گار مگر مر مٹنے والے ہیں. نمازاں کم, روزے کم, عبادت کم, چلے کم, چھٹیاں کم, مگر محبت رسول ہے. بولو جی سبحان اللہ. محبت رسول ہے تو جنت کنفرم ہے. اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو جنت کنفرم ہے. ایمان جاتا نبی کی گستاخی کرنے سے, نبی اور آل نبی کی گستاخی کرنے سے ایمان جاتا. اب ہمارا ایمان محفوظ ہے, یہ سرکار کا کرم ہے. اب ہم گناہگار ضرور ہیں مگر حضور ہمیں بچائیں گے قیامت میں, ہمارے یہ پکا ہے, ہمارے نبی ہمیں بچائیں گے. ہم جتنا بھی کریں گے, ایک مثال دیتا ہوں, رائچور کو ادونی سے رائچور کو کتنی ہے ٹکٹ بس سے گئے تو 150 سمجھو, 100 سمجھو, مثال سمجھانے کے لیے بولو, 100 روپے سمجھو. اب آدمی بس میں چڑھا, 50 روپے چھے اس کے نے, ایک آدمی اور چڑھا, اس کے پاس کیا بھی نہیں ہے. کنڈکٹر پوچھ رہا, ٹکٹ لیتے ہوئے آیا, بولا انہیں ٹکٹ کہاں بولے رائچور, لے 50 روپے دے رہا ہوں. نہیں صاحب میرے پاس 100 نہیں ہے, 50 لے لو, ریکویسٹ کر رہا. تو اب ان بولے ارے یہ تو پریشان دکھ رہا, ان کو سکھا لے تیرا حساب بعد میں لیتے ہیں, بیٹھ بولتا. اور ایک آدمی کے پاس گیا, کہاں جانا ہے, رائچور, ٹکٹ پیسے کیا بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے. گاڑی روکتا, نیچے جا بابا, 20 روپے, 25 روپے, 50 روپے, کیا تو بھی رہنا نا, کچھ بھی نہیں ہے بول رہا ہے, رکاؤ اس سے نیچے اتارو. اب وہ آدمی 50 والا بیٹھا سوچے مگر دینا 100 ہے, 50 ہے, اسے بٹھایا اسے, بعد میں تیرے سے بات کرتا ہوں. 50 لا لیا. اب کنڈکٹر آ کر بولے کیا ہوئی, بولے صاحب 85 سے معاف کر. ٹھیک ہے لا, بول رکھ لیتا, منزل تک پہنچا دیتا. ہمارے پاس بھی ٹوٹے پوٹے نمازاں, روزے, حج, کیا کر کو لے کو گئے تو سرکار کو دینا. آخا اب تک نہیں دیکھو تمہیں جنت میں لے کو جاؤ, کیا بھی نہیں لے جاؤ, وہاں سامنے ٹھہرا, بولے کیسا بولو.
दाढ़ी मुंडे का मसला कैसा है बोले तो सबसे पहले नाम निहाद मुसलमानों में दाढ़ी मुंडाने वाला यजीद। कौन बोलो जी? यजीद। दर्रे क्या बोलो जोर से? यजीद। यजीद दाढ़ी मुंडाने वाला। अब दाढ़ी मुंडे को इमाम हुसैन पसंद नहीं करते, हकीकत है ये। अब हम लोग सोचे कल क़यामत में रसूल हमें पसंद करेंगे, चेहरा तो फेर लेंगे ना। खुदारा मुसलमानों, जब नबी चेहरा फेरे उसके बाद दोज़ख में गए, राई के दाने के बराबर जरा ईमान है। अब वो दोज़ख का वत्ता चाज़ा कौन बर्दाश्त करना, ये बोलो पहले। अब ये नहीं सोचना अब क्या दाढ़ी मुंडे जितने भी मर गए उन्होंने जहन्नम में रहते, क्या बोलो। मैं ये भी बोल रहा हूँ राई के दाने के बराबर ईमान है, गुस्ताखी नहीं करे मगर ईमान है। जल को अंदर तड़पने के बाद हुजूर आंखों निकालने की जाती, ये अलग बात है, तड़पड़ा कौन खाना, ये बोलो। दाढ़ में दर्द हुआ तो बर्दाश्त नहीं होता, आधे सिर का दर्द हुआ तो बर्दाश्त नहीं होता, बवासीरी निकली तो हैवत शुरू होती है ना। दुनिया की बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, इससे हम बेचैन है। अब वो जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब जिसको याद करके रसूलुल्लाह रोए तो मुसल्ला भीग जाता था, साहबा रोते थे, उस्मान गनी रोते तो दाढ़ी भीग जाती थी। और हम लोग ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। खुदारा मुसलमानों, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नत की सनद देने के बाद भी वो खबर को देखकर रोते थे, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अकड़ने की जरूरत नहीं है, हमेशा खौफ खुदा दिलों में रखकर अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, इससे दिल में मोहब्बत रसूल में इजाफा भी होगा इंशाअल्लाह। यही दुरूद हमें अमल की तरफ एक दिन राग़िब भी कर देगा। एक दिन आएगा अमल की तरफ, वो कोई दिन नहीं। आज जितने भी आप चेहरे देख रहे हैं, ये उलमा इकराम की सोबत में बैठने से ही तो सब बदल गया है। तो आते आते हो जाएगा। काबा झुका, नबी पैदा हो रहे तो काबा झुका, सलाम किया, सजदा किया, सलाम कर रहा है, सजदे में जा रहा है। जरा तवज्जो चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया क्या बोल रही, मुंह मेरा काबे शरीफ के, पूरी दुनिया, जमात वाले भी बोल रहे, अहले हदीस वाले बोल रहे, सब जने बोल रहे, मुंह मेरा काबे शरीफ के। काबा क्या बोल रहा, मैं रसूलुल्लाह की तरफ बोल, रसूल की तरफ है, काबा रसूल की तरफ है। उन्हें चुदर झुक रहा, इन्हें टंडा नहीं झुक रहा, तबलीग वाला नहीं झुक रहा, अहले हदीस वाला। अब लोगों क्या बोलते, नहीं भाई उसके इसके खिलाफ नहीं बोलना, नहीं बोलते हमें। कुरान जिसके खिलाफ बोला उसके खिलाफ ही बोलते हैं। कुरान जिसको बोला उसको बोलते, हदीस जिसको बोली उसको बोलते। हम किसी और को कैसा बोलने आता, बोलो। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं। इधर तवज्जो नहीं है आप लोगों की, उठने वाले उठते रहते, जाने वाले जाते। आप तवज्जो से थोड़ी बातें सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये बातें अगर आप जहन में बिठा लें तो कल से अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनने की कोशिश करें। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह के रसूल हैं, उनका घराना है, गौसे आज़म हैं, पूरे औलिया हमारे पास हैं। हम दुआ मांगने के लिए बैठे हैं, अगरचे हम गुनाहगार हैं, मगर एक शख्स तौबा करने की वजह से बैठे जगह इरादा करते ही पूरा नक्शा मुल्क का बदल गया। आप भी अगर इरादा कर लें तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। हम भी इरादा कर लें तो पूरी कायनात का नक्शा बदलेगा। टेंशन ही नहीं लेना। ताबूत सकीना साम में रखकर दुआ करें तो कबूल हो रही थी ना, दुआ कबूल हो रही है। अब उस ताबूत सकीना जो संदूक है उसमें है क्या, खोल को देखेंगे, बोल को देखे क्या है मालूम, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल है, बोलो जी सुभान अल्लाह। हारून अलैहिस्सलाम का इमामा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है, और मन्ना सलवा जो आसमान से जन्नत से खाना उतरा ना, वो भी उसके अंदर चीज़ें मौजूद थी। ये चीज़ें सामने रख को दुआ करे तो कबूल हो रही। तवज्जो चाह रहा हूँ, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। ये बहुत बड़ी दलील है, कुरान से है ये। उन्हें बोलते ना कुरान में है क्या, लाओ वसीला, कुरान में है क्या, लाओ। अरे ये इतना बड़ा संदूक ही चाह रहा ना, बात देख पढ़ बोलो उसे कुरान में जाकर। सूरह बकरा में वो संदूक में नालैन है और इमामा है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी है और जन्नत से उतरा हुआ खाना, चंद उसकी चीजें उसके अंदर मौजूद है। उसको सामने रखकर दुआ करे, हालांकि वो नबी नहीं है, अंबिया इकराम इस्तेमाल करे सो चीजें हैं, वो तबर्रुक की तौर पर उसको सामने रखकर दुआ करे तो कबूल होती है। तो हम ताहिर शाह कादरी की दरगाह में खड़े होंगे तो सामने
سامنے اللہ کا ولی نہیں آل رسول سویا ہوا ہے، اگر اس کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا بھی ضرور قبول ہو جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ سامنے ولی ہے پھر ٹینشن ہی کہیں کا، اندر سویا سالا اللہ کا ولی ہے، ہمیں وہ دکھتا نہیں مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بولے سبحان اللہ، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، اللہ والے ہمیں دیکھتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سامنے اللہ والوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ان کو وسیلہ بنانا اور مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ جب تابوت سکینہ سامنے رکھ کر دعا مانگنا قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے، تو اللہ والوں کے سامنے بھی دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہوگا، بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ میرے کو جانا ہے 70-80 کلومیٹر، میں آپ کے سامنے زور زور سے بول رہا ہوں، آپ تو سیدھا گھر آ کے قدم رکھتے گھر آئے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ ہے خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کی سٹوری سنو۔ 40 سال کے بعد اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، جہاں یہودی عیسائی ہمیشہ قبضہ کرتے، پھر دوسرا کوئی مجاہد آتا ان کے چھکے چھڑا دیتا، پھر اسلامی حکومت اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا۔ اس طرح سے چلتے ہوئے آیا، وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور چل رہا ہے، مگر وہاں کے فلسطینی سارے مسلمان، اللہ نے ان کو ایسی ہمت دی ہے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں، مال نہیں، مگر ہمت ہے کہ اس مقدس زمین کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم کو وہاں جا کر لڑنا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے نفس سے لڑ کر گناہوں سے توبہ کر کے دعا کرو۔ فلسطین والوں کے لیے یقیناً اللہ ادونی والوں کی دعا کو سن لیا طاہر شاہ قادری کے صدقے میں، تو انشاءاللہ وہاں کے سب لوگوں کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ سن لو جو سارے انبیاء کا قبلہ تھا ہمارے نبی کے علاوہ، حتیٰ کہ ہمارے نبی بھی 17 مہینے تک اس قبلے کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 17 مہینے تک سرکار نماز پڑھے۔ اب میں آپ کو آگے بتا دوں گا، وہ مسجد اقصیٰ جس طرف آدم بھی نماز پڑھے، شیش علیہ السلام نماز پڑھے، داؤد علیہ السلام نماز پڑھے، سلیمان علیہ السلام نماز پڑھے، ہر نبی نے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 15ویں پارے میں ابتدائی صورت میں کر کے بتا دیا۔ وہ عظمت والا، وہ برکت والا مقام ہے، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہمارے نبی کو شب معراج کے لیے مسجد حرم سے ڈائریکٹ عرش پہ لے جا سکتا تھا، مگر مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا؟ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں، علماء بتاتے ہیں، صوفیاء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ام ہانی کے گھر سے، مکہ المکرمہ کی سرزمین سے، حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا؟ یہ بہت بڑا راز تھا، اللہ جانتا تھا، اس لیے یہ راز فاش ہونا، میرا حبیب آنا۔ اب حبیب کو کیوں لے جایا گیا؟ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر جو ستون ہے، وہ ستون اللہ کے حضور رو رو کر دعا کرتے تھے، مولا ہم نے آدم کو دیکھا، شیش کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، جس کے صدقے میں تو نے سارے نبیوں کو نبوت عطا کر دی ہے، ہم نے وہ نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ ستون رو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ آخری نبی کا دیدار کرا دے، تیرے پیغمبر کا ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ستون روتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ نے ان کی فریاد کو سنا۔ ستونوں کی سننے والا رب کیا ادونی والوں کی نہیں سنے گا؟ کیا ہماری نہیں سنے گا؟ وہ ہمارا رب ہے۔ سمندر کے تہ میں اگر کوئی مچھلی تیر رہی ہے، اس کو جب روزی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی دینے والا رزاق، آج ادونی والے دعا کریں گے فلسطینوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ ہمارا یقین ہے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ یقین رکھ کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں ستون دعا کرے تھے۔ اللہ نے وہ ستون کو نبی کا دیدار کرانے کے لیے یہ حکمت تھی، اللہ مسجد اقصیٰ بلایا، بولے سبحان اللہ۔ ستون تڑپ رہے ہیں، کبھی ستون حنانہ کا ذکر آتا ہے، کبھی وہ بے چین و بے قرار۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ سے لکڑیاں محبت کرتی تھی، درخت محبت کرتے تھے، پتھر محبت کرتے تھے، بولو جی سبحان اللہ۔
اور جو لوگ محبت کرے نا، حتیٰ کہ احد، جبل احد بھی نبی سے محبت کرتا ہے، اور نبی نے کہا لوگوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہاڑ ایک بھی نماز نہیں پڑھا مگر نبی سے محبت کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جو نبی سے محبت کر لیے ان کے مرتبے بلند ہو گئے، اور کیسی محبت، ایک سیکنڈ بھی اگر نبی سے جدا ہو جاتے ایسا بلک بلک کر روتے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمیں بھی ان سے زیادہ محبت کرنا، ان سے زیادہ، اس لیے کہ ہم اشرف المخلوق میں سے ہیں، اللہ نے ہم کو اشرف بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اللہ نے ہمارے سروں پہ باندھا ہے، ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے بنے۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی ایک حکمت یہ تھی کہ ان کی امامت امام الانبیاء سے کرانا تھا۔ زور سے بولو، اول نبی آخر نبی بتانا تھا۔ اول نبی ہمارے ہیں، آخر نبی، بولو بھئی اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اب اول بھی ہے آخر بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو لکھنے والے بزرگوں نے لکھا ہے، آم کی گٹلی کی مثال دیتے ہوئے، آم کی گٹلی زمین میں ڈالے تو چند دن کے بعد زمین کا سینہ پھاڑ کر ننھی سی کوپلیں باہر آتی ہیں، اور پھر دیکھتے 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 وہ تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ ٹہنیاں نکلی، شاخیں نکلے، پتے نکلے، پھولا نکلے، کیری ہو گئی، بعد میں بولو بھئی آم ہو گیا۔ دالے کیا تھے؟ کیا ڈالے تھے بھئی؟ آم کی گٹلی ڈالے تھے، آیا کیا؟ درخت، ہرے پتے، شاخیں، پھول، پھر اس کے بعد ڈالے آم کی گٹلی، پھر آم آ گیا اوپر، بولو سبحان اللہ۔ اول کیا ڈالے؟ آم کی گٹلی سے سب ہے، پھر گٹلی آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ نبی سے سب ہے، نبی سے سب ہے، ساری کائنات نبی کے صدقے میں بری، حتیٰ کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تاکہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا، کوئی نہیں ہے آسمان میں، زمین میں، پہاڑ میں، درخت نہیں، آدم نہیں، آدمیت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہے، نبی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہے، نبی ہے، اللہ کے نور میں سے نبی، بولو سبحان اللہ۔ آ گئے باہر، محمد بنے، بولو سبحان اللہ۔ محمد بنے، بولو سبحان اللہ۔ اور زور سے بولو جی، نور میں سے نور نکل کر کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، جیسا گٹلی ڈالے، گٹلی سے ہلکی پھلکی کوپلیں باہر آئی، بعد میں تناور درخت بنا، پتے آئے، ہرے ہرے پتے، ہرے ہرے پتے، کون بھی کلر نہیں مار سکتا، لگا بھی نہیں سکتا گرے سو پتے کو، مگر قدرت دیکھو، پوری شاخیں، اتنا تناور درخت ہوا آم کا، اس میں گٹلیاں بھی ہے، اول بھی وہ آخر بھی وہ۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اس کے بعد ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اول بھی نبی، آخر بھی نبی۔ یہ آخر کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے سارے پیغمبروں کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا، انبیاء کا امام آ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی جب جا رہے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ نظر پڑی، رک گئے تو دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بولے جی سبحان اللہ۔ رک گئے، بولے دیکھیں یہ تو موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا یہاں خانخواہی باتیں چلنا شروع ہو جاتی، خانخواہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے؟ بولو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھے، اب تھوڑی دیر وہاں سرکار رکے، اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے، جب جیسے مسجد اقصی میں گئے تو پوری مسجد میں سارے پیغمبراں بیٹھے، اس میں موسیٰ بھی بیٹھے۔ اب تو یہاں تھے جبھی وہاں پہنچے۔ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں سے بھی عقیدہ پکا ہو گیا کہ آنے واحد میں انبیاء اکرام کہیں بھی جا سکتے، کوئی پکارے تو ان کی مدد کو آ بھی سکتے ہیں۔
اللہ نے ان کو طاقت دیا ہے. اب وہ انبیاء کرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جا کر دیکھے تو آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, یونس علیہ السلام. کیسے پیغمبروں کے نام سن کو سبحان اللہ تو بولو جی. یہ ناموں کی برکت سے خالی ان کا نام لے لیتے, گھر کو جا, گھر کے اور تیرے درمیان میں سفر میں جتنے شیاطین سب بھاگ جاتے, ان کے نامہ پڑھ لیتے گئے. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بیٹے کی جدائی میں رو رو کر چلے گئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ دے کر بھائیوں سے کہا, جاؤ یہ میرا جبہ میرے بابا کی آنکھوں کو لگانا. جب یوسف کے جبے کو یعقوب کی آنکھوں کو لگا تو آنکھوں میں روشنی آ گئی. ارے یوسف کو نبوت ملی تو میرے نبی کے صدقے میں ملی. جن کو نبوت ملی ان کے جبے میں یہ کمال ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا, میرے رسول کا عالم کیا ہوگا. جب مقتدی کے جبے کا یہ عالم ہے تو امام کے جبے کا عالم کیا ہے. اندازہ لگائیے. سرکار تشریف لا رہے, سارے پیغمبر آئے, دیکھے تو مسجد بھری ہوئی ہے. جبریل کو بولے یہ کیا ہے؟ بولے سارے پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, براق سے اترے, براق کو ایک جگہ باندھے. اب جبریل علیہ السلام دیکھے تو جگہ کہاں بھی نہیں ہے, خالی ایک ہی جگہ خالی ہے, وہ بھی سب سے آگے مصلی. اب بولے جبریل یا رسول اللہ آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے, وہ جو آگے مصلی ہے نا وہاں ہے, چلیے اندر. جیسے حضور اندر انٹری ہوئے پورے پیغمبران رستہ دے رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. سرکار آئے, مصلی پہ ٹھہرے, سارے انبیاء پیچھے مقتدی ہیں, ہمارے نبی امام بنے ہیں. نماز ہوئی. اب وہ نماز ہوئی, نماز مکمل ہونے کے بعد ایک ایک پیغمبر مختصر خطبہ بھی دیے. بولے سبحان اللہ. سارے پیغمبر تھوڑا 10 منٹ 5 منٹ تقریر بھی کرے, اور سارے پیغمبر بولنے کے بعد پھر حضور وہاں سے چلے. مسجد اقصیٰ سے ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے پہلے آسمان کے سرے کو, وہ سیڑھی کے دونوں پٹ ایک سونے کا ہے ایک چاندی کا ہے, اس کے اوپر سے چلتے ہوئے حضور آسمان کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ جب جا رہے تھے تو یہاں سے لے کر وہاں تک فرشتوں کی قطار ہے. ان میں ایک فرشتہ اتنا قوی ہیکل فرشتہ ہے جو بڑا طاقتور تھا, وہ جیسے رسول اللہ تشریف لائے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, روتے ہوئے درود پڑھ رہا ہے. تو میرے آقا نے جبریل سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آدم کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس دن سے لے کر آج تک یہیں پر کھڑے ہو کر آپ پر درود پڑھ رہا ہے. اور اللہ نے اس فرشتے سے پوچھا تیری کیا تمنا ہے, تو اس نے ایک ہی تمنا ظاہر کی, تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے کو بھی رسول اللہ کا دیدار کرانا تھا, مسجد اقصیٰ کے ستونوں کو کرانا تھا, انبیاء کی امامت کرانا تھا. کئی حکمتیں ہیں. اللہ کے نبی وہاں سے آسمان کی طرف پہنچے. پہلے آسمان میں جاتے اس کی دیکھے, پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام بیٹھے. کون بیٹھے؟ آدم علیہ السلام بیٹھے. ارے ابھی تو وہاں نیچے تھے, انہوں آنے سے پہلے انہوں اوپر گئے. یہ کیا ہوئی؟ نیچے اب نماز پڑھے نا, آدم علیہ السلام وہاں اوپر ہے, حضور اندر گئے, آسمان میں قدم رکھے, فرشتے سب ہے نا سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کا ذکر کریں. جبریل سے پوچھے یہ کیا ہے؟ یہ پہلے آسمان کے فرشتے جب سے پیدا ہوئے قیام میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو بولے کاش میری امت کے لیے ایسی عبادت ہوتی تو اچھا تھا. تو اللہ نے کہا حبیب تمہاری امت کے لیے نماز میں قیام فرض کر دیتے ہیں. بولے سبحان اللہ. پہلے آسمان کی فرشتوں کی صفت نماز میں ایک نمازی سے قیام میں ظاہر ہو رہی ہے. بولے سبحان اللہ. اب اس طرح چاروں بھی جو ہم رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, یہ سب وہاں تک ملا. خیر معراج کا واقعہ بولنے کا مطلب یہ ہے مسجد اقصیٰ یہ پاک زمین ہے, مسجد اقصیٰ صاف زمین ہے, مسجد اقصیٰ برکت والی زمین ہے, مسجد اقصیٰ کے پاس انبیاء کی مزاریں ہیں, وہاں ہمارے نبی پہنچے تھے, اس لیے ہم سب سے زیادہ مسجد اقصیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے ہم انڈیا میں رہ کر وہاں جا نہیں سکتے, مگر ہم کو جانا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کرنا کیا ہے, اس کے خلاف پروٹیسٹ نہیں, ریالیاں نہیں, تاکہ ہم جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہونا نہیں چاہتے. ہم دعا کریں گے, کم سے کم دعا کریں گے. ہماری دعاؤں کو اللہ سننے والا ہے, اور مسلمان جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو پہنچنے کے لیے, بارڈر پہ پہنچنے کے لیے کوئی کو ویزا کی
ضرورت نہیں، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے دعا اپنی تیزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے عبد الرحمن اور ہمارے جنید ہاشمی صاحب یہ سب مل کر یہ طے کرے، مختصر بھی مجمع کیوں نہ ہو، بیٹھ کر دعا کریں گے تاکہ کم سے کم یہ حق تو ادا ہو جائے، یہ حق تو ادا ہو جائے۔ ورنہ جیسے کہ ابھی حدیث پاک آپ نے سنا ہے، ایک مسلمان جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے تو اس کا درد اسے محسوس ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو جائے اس کو محسوس کرنے کا نام ہی مسلمان ہے۔ اب ہمیں کم سے کم دعا تو کریں گے بیٹھ کر، اسی نیت سے جمع ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس کر جم کر بیٹھے رہیں، عبادت بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر میں سوچا تھا کہ غوث اعظم کے بارے میں بھی کچھ بولوں، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 12:30 بج چکے ہیں۔ ابھی حضرت والا کا بھی ہم کچھ ان کی زبان مقدس سے ہمارے لیے کچھ اچھے اچھے انمول موتیاں جب ان کی زبان سے نکلیں گے نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب میں حضرت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت بھی کچھ اپنے زرعین خیالات سے ہمیں نوازیں اور ہمارے لیے دعائے حق بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ